बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब अहयाउल उलूम जिल्द नंबर 2 यानी बुक नंबर 2 को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। नफली हज से अफजल अमल। हज़रत सैयदना अबू बकर कतानी गुदस्सरा फरमाते हैं, मैं हज़रत सैयदना सिरी सक्ती रहमा की खिदमत में हाजिर हुआ तो वो चूरी लेकर आए और आधी दूसरे प्याले में डालने लगे। मैंने अर्ज़ की, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं तो इसे एक मरतबा में ही खा जाऊंगा। हज़रत सैयदना सिरी सक्ती रहमा मुस्कुरा दिए और फरमाया, ये यानी मुसलमान भाई के दिल में खुशी दाखिल करना तेरे लिए नफली हज से अफजल है। बाद बुजुर्ग फरमाते हैं, खाना 3 तरह से खाया जाए तो अच्छा है। नंबर 1, फ़ुकरा के साथ इसार करते हुए खाना। नंबर 2, अपने भाइयों के साथ खुशी व फराखदस्ती से खाना। नंबर 3, दुनियादारों के साथ अदब से खाना। मेज़बान मेहमान से उसकी ख्वाहिश पूछे और फरमाइश का कहे, क्योंकि बाद औक़ात फरमाइश पूरी करने से उसका दिल खुश होता है और ये अच्छा अमल है। नीज़ उसका अजर व सवाब बहुत है। चुनांचे अल्लाह अज़्ज़-व-जल के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, मन सदफ़ा मिन अख़ीही शहवतन गुफ़िरा लहू व मन सर्रा अख़ाहुल मुमिना फ़क़द सल्लल्लाहु तआला, यानी जिसने अपने भाई की ख्वाहिश पूरी की अल्लाह अज़्ज़ व जल उसकी मग़फ़िरत फरमा देगा, और जिसने अपने मुसलमान भाई को खुश किया उसने अल्लाह अज़्ज़ व जल को राज़ी किया। किसी की जायज़ ख्वाहिश पूरी करने का जो सवाब। हज़रत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान जन्नत निशान है, जो अपने भाई की ख्वाहिश के मुताबिक उसे लज़्ज़त पहुँचाता है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके लिए 10 लाख नेकियां लिख देता है, उसके 10 लाख गुनाह मिटा देता है और उसके 10 लाख दर्जात बुलंद फरमाता है, और उसे 3 जन्नतों, जन्नतुल फिरदौस, जन्नत अदन और जन्नत खुल्द से खिलाएगा। मेज़बान मेहमान से ये ना पूछे कि खाना लाऊं, बल्कि अगर मुयस्सर हो तो पेश कर दे। कि हज़रत सैयदना सुफ़यान सूरी अलैहि रहमा फरमाते हैं, जब तुम्हारा भाई तुमसे मिलने आए तो उससे ये ना पूछो कि खाना खाओगे, और ना ही ये पूछो कि खाना लाऊं, बल्कि खाना पेश कर दो। अगर खा ले तो ठीक, वरना उठा लो। अगर मेज़बान मेहमानों को खाना ना खिलाना चाहता हो तो उनके सामने खाना जाहिर करना या उसके औसाफ बयान करना मुनासिब नहीं। कि हज़रत सैयदना सुफ़यान सूरी अलैहि रहमा फरमाते हैं, जब तुम अपने अहलो अयाल को वो चीज़ ना खिलाना चाहो जो खुद खाओ, तो ना तो उनके सामने उस चीज़ का जिक्र करो और ना ही अहलो अयाल वो चीज़ तुम्हारे पास देखें। बाद सूफिया कराम रहमतुल्लाह फरमाते हैं, जब फ़ुकरा तुम्हारे पास आएँ तो उन्हें खाना पेश करो, और जब फ़ुक़हाए कराम आएँ तो उनसे मसाइल दरियाफ्त करो, और जब किरा आएँ तो महराब की तरफ उनकी रहनुमाई करो। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद। बाब नंबर 4, ज़ियाफ़त मेहमान नवाजी के आदाब। ये 6 फसलों पर मुश्तमिल है। दावत देने के आदाब, दावत कबूल करने के आदाब, दावत में जाने के आदाब, खाना पेश करने के आदाब, खाना खाने के आदाब, वापसी के आदाब। मेहमान नवाजी की फजीलत पर मुश्तमिल 9 रिवायात। मेहमान के लिए तकल्लुफ़ न करो, क्योंकि इस तरह तुम उससे नफ़रत करने लगोगे, और जो मेहमान से नफ़रत करता है वो अल्लाह अज़्ज़ व जल से बुग़्ज़ रखता है, और जो अल्लाह अज़्ज़ व जल से बुग़्ज़ रखता है अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे नापसंद करता है। ला खैर फ़ी मन ला युज़ीफ़ु, यानी जो मेहमान नवाज नहीं उसमें कोई भलाई नहीं। मरवी है कि एक बार हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक शख्स के पास से गुजरे जिसके पास बहुत से ऊँट और बकरियां थीं, लेकिन उसने आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मेहमान नवाजी न की। और एक औरत के पास से गुजरे जिसके पास चंद छोटी बकरियां थीं, उसने एक बकरी ज़िबा करके आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मेहमान नवाजी की। तो हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन दोनों को देखो, बेशक इखलाक अल्लाह अज़्ज़ व जल के दस्ते कुदरत में है, वो जिसे हुस्न इखलाक से नवाजना चाहे नवाज देता है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा गुलाम हज़रत सैयदना अबू राफ़े रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक बार बारगाह रिसालत में एक मेहमान हाज़िर खिदमत हुआ, तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया, फ़लाँ यहूदी से कहो कि मेरे पास मेहमान आया है, लिहाजा माह रजबुल मुरज्जब तक के लिए मुझे कुछ आटा उधार दे दो। यहूदी ने कहा, बाखुदा मैं रहन के बगैर नहीं दूंगा। हज़रत सैयदना अबू राफ़े रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने हाज़िर खिदमत होकर उसकी गुफ्तगू अर्ज़ की, तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल की कसम, मैं आसमानों ज़मीन में अमीन हूँ, अगर वह मुझे दे देता तो मैं ज़रूर अदा कर देता। मेरी ज़िरा ले जाओ और उसके पास रहन रख दो।
حضرت سیدنا ابراہیم خلیلullah علی نبینا والسلام جب کھانے کا ارادہ فرماتے تو 1 یا 2 میل تک مہمان کی تلاش میں نکل جاتے۔ آپ علیہ السلام کو ابو زیفان بہت زیادہ مہمان نواز اسی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ نیز سچی نیت کی برکت سے آپ علیہ السلام کے مشہد مبارک غار خبرون میں اب بھی ضیافت جاری ہے، اور کوئی رات ایسی نہیں گزرتی کہ وہاں 3 سے 10 بلکہ 100 کی جماعت کھانا نہ کھاتی ہو۔ خادمین کا کہنا ہے کہ آج تک کوئی رات مہمان سے خالی نہیں گئی۔ بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی ایمان کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کھانا کھلانا اور سلام کو عام کرنا۔ کھانا کھلانا اور رات کے وقت نماز پڑھنا جبکہ لوگ سو رہے ہوں مغفرت اور بلندی درجات کے اسباب میں سے ہیں۔ بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی حج مبرور یعنی مقبول حج کی مانند کون سی نیکی ہے؟ ارشاد فرمایا کھانا کھلانا اور اچھی گفتگو کرنا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس گھر میں مہمان نہیں آتا اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ ان کے علاوہ بھی مہمان نوازی اور کھانا کھلانے کے فضائل میں کثیر احادیث وارد ہیں۔ اب ہم ضیافت یعنی مہمان نوازی کے آداب ذکر کرتے ہیں۔ پہلی فصل دعوت دینے کے آداب۔ دعوت کرنے والے کو چاہیے کہ نیک لوگوں کی دعوت کرے نہ کہ فساق و فجار کی۔ چنانچہ ایک بار کسی نے نبیوں کے سلطان حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا شرف حاصل کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے یہ دعا دی آکلا طعام آکل ابرار یعنی تیرا کھانا نیک لوگ کھائیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ارشاد فرمایا لا تاکل الا طعام تقی ولا یاکل طعامک الا تقی یعنی تم صرف متقی شخص کا کھانا کھاؤ اور تمہارا کھانا بھی متقی ہی کھائے۔ بالخصوص فقراء کی دعوت کرے نہ کہ اغنیاء مالداروں کی۔ برا کھانا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شر الطعام طعام الولیمۃ یدعى الیہ الاغنیاء دون الفقراء یعنی برا کھانا اس ولیمے کا کھانا ہے جس میں مالدار لوگ بلائے جاتے ہیں اور فقراء چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ اپنے قرابت داروں کو دعوت میں بلانا نہ بھولے ورنہ ان کے دل میں نفرت پیدا ہوگی۔ نیز یہ قطع رحمی کا باعث بھی ہے۔ اسی طرح دوستوں اور جان پہچان والوں میں ترتیب کا لحاظ بھی رکھے کیونکہ بعض کو بلا وجہ ترجیح دینا دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ دکھاوی کی نیت سے دعوت نہ کرے بلکہ مسلمان بھائیوں کے دلوں کو مائل کرنے، ان کے دلوں میں خوشی داخل کرنے اور سنت رسول پر عمل کی نیت سے دعوت کرے۔ جس کے بارے میں معلوم ہو کہ اس کے لیے آنا مشکل ہوگا اسے دعوت نہ دے اور نہ ہی ایسے شخص کو دعوت دے جس کے آنے سے دوسروں کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ مناسب ہے کہ صرف اسے ہی بلائے جس کا آنا خود اسے یعنی میزبان کو بھی پسند ہو۔ چنانچہ حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمہ فرماتے ہیں جس نے کسی کو دعوت پر بلایا حالانکہ اس کے آنے کو پسند نہیں کرتا تو اس پر 1 گناہ ہے اور اگر وہ آ گیا تو اس پر 2 گناہ ہیں کیونکہ اس نے ناپسند ہونے کے باوجود اسے کھانے کی ترغیب دلائی۔ اگر اسے اس بات کا علم ہوتا تو وہ ہرگز نہ کھاتا۔ ماں قبل میں جو ہم نے نیک اور فقراء کی تخصیص کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ فقراء اور صالحین کو کھلانا نیکی پر مدد کرنا ہے جبکہ فاسق و فاجر کو کھلانا اسے فسق و فجور پر قوت دینا ہے۔ تو خود ظالم ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک درزی نے پوچھا کہ میں بادشاہوں کے کپڑے سیتا ہوں تو کیا میں ظالموں کی مدد کرنے والا ہوں؟ فرمایا نہیں، ظالموں کی مدد کرنے والے تو وہ ہیں جو تیرے ہاتھ سوئی اور دھاگا بیچتے ہیں، تو خود ظالموں میں سے ہے۔ دعوت قبول کرنے کا حکم۔ عام طور پر دعوت قبول کرنا سنت موقدہ ہے، البتہ بعض مواقع پر واجب بھی کہا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو دعیت الی قرائن لا عجبت ولو اہدی الی ذراع لقبلت یعنی اگر مجھے بکری کے پائے کی بھی دعوت دی جائے تو میں قبول کروں گا اور اگر مجھے بکری کا بازو بھی تحفتاً دیا جائے تو میں قبول کروں گا۔ دوسری فصل دعوت قبول کرنے کے آداب۔ دعوت قبول کرنے میں امیر و غریب کا فرق ملحوظ خاطر نہ ہو کہ یہ تکبر ہے جو کہ ممنوع ہے۔ اسی وجہ سے بعض لوگوں نے سرے سے ہی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا شوربے کا انتظار ذلت ہے۔ بعض نے کہا کہ اگر میں اپنا ہاتھ دوسرے کے پیالے میں ڈالوں تو گویا میں نے اس کے سامنے اپنی گردن جھکا دی۔ بعض متکبرین صرف اغنیاء کی دعوت قبول کرتے ہیں، فقراء کی نہیں۔ یہ خلاف سنت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غلاموں مسکین سب کی دعوت قبول فرماتے۔ عاصر رسول رضی اللہ عنہ کی عاجزی۔ منقول ہے کہ چند مساکین راستے میں بیٹھے مانگ رہے تھے اور ریت پر پھیلائے روٹی کے ٹکڑے کھا رہے تھے کہ حضرت سیدنا امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خچر پر سوار قریب سے گزرے۔ آپ نے انہیں سلام کیا تو وہ جواب دے کر عرض گزار ہوئے اے نواسر رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیے کھانا کھائیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں بے شک اللہ عز و جل بڑائی چاہنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ خچر سے نیچے اترے اور زمین پر بیٹھ کر ان کے ساتھ کھانا کھایا۔
پھر انہیں سلام کیا اور سوار ہو کر فرمایا میں نے تمہاری دعوت قبول کی، تم بھی میری دعوت قبول کرو۔ انہوں نے عرض کی جی ہاں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے ایک وقت معلوم کا وعدہ یعنی دعوت کا وقت مقرر کر لیا۔ جب وہ آئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے عمدہ کھانا رکھا اور خود بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانے لگے۔ بعض نے اس قول اگر میں اپنا ہاتھ دوسرے کے پیالے میں ڈالوں تو گویا میں نے اس کے سامنے اپنی گردن جھکا دی کو خلاف سنت قرار دیا ہے، لیکن یہ خلاف سنت اس وقت ہے جب بلانے والا دعوت قبول کیے جانے پر خوش نہ ہو اور قبول کرنے والے پر اس کا احسان مند نہ ہو یا دعوت کر کے احسان جتائے۔ چنانچہ دو جہاں کے تاجور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امیر و غریب ہر ایک کی دعوت قبول فرماتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو علم تھا کہ دعوت قبول کرنے والا آپ کا احسان مند ہوگا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری کو دونوں جہان میں عزت و شرف اور اجر و ثواب کا باعث سمجھے گا۔ یہ معاملہ حالات کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے، پس اگر گمان ہو کہ بلانے والے پر کھانا کھلانا بھاری ہوگا یا یہ کہ وہ نمود و نمائش کی خاطر دعوت کرنا چاہتا ہے یا تکلف کرتا ہے تو ایسے کی دعوت قبول کرنا سنت نہیں بلکہ کوئی عذر کر لینا بہتر ہے۔ کس کی دعوت قبول کرنا سنت ہے؟ بعض صوفیہ کرام رحمۃ اللہ السلام فرماتے ہیں صرف اس شخص کی دعوت قبول کرنا سنت ہے جو یہ اعتقاد رکھتا ہو کہ کھانے والے نے تو اپنا رزق کھایا ہے، میں نے تو اس کی امانت اس کے سپرد کی ہے جو میرے پاس تھی اور اس پر وہ احسان مند بھی ہو۔ حضرت سیدنا سری سکتی علیہ رحمہ فرماتے ہیں مجھے ایسے لقمے کی تلاش ہے جس میں اللہ عز و جل کی نافرمانی اور مخلوق کا احسان نہ ہو۔ اگر مدعو کو یعنی جسے دعوت دی گئی ہے اسے علم ہو کہ احسان نہیں جتلایا جائے گا تو اسے چاہیے کہ دعوت قبول کر لے۔ حضرت سیدنا ابو تراب نقشبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ایک بار مجھے کھانے کے لیے کچھ دیا گیا لیکن میں نے انکار کر دیا تو اس کی وجہ سے میں 14 دن بھوکا رہا۔ حضرت سیدنا معروف کرخی علیہ رحمہ سے عرض کی گئی کیا وجہ ہے کہ آپ کو جو بھی دعوت دیتا ہے آپ اس کی طرف چلے جاتے ہیں؟ فرمایا میں مہمان ہوں، لوگ جہاں بھی مجھے بلاتے ہیں چلا جاتا ہوں۔ جس طرح دعوت دینے والے کے فقر اور کم مرتبہ ہونے کی وجہ سے انکار کرنا منع ہے، ایسے ہی سفر زیادہ ہونے کی وجہ سے دعوت قبول کرنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر عادتاً یہ سفر ممکن ہو تو انکار کرنا مناسب نہیں۔ بعض آسمانی کتابوں میں مذکور ہے کہ 1 میل چل کر مریض کی عیادت کرو، 2 میل چل کر جنازے میں شرکت کرو، 3 میل چل کر دعوت میں جاؤ اور 4 میل چل کر رضائے الہی کے لیے اپنے مسلمان بھائی کی زیارت اور اس سے ملاقات کرو۔ دعوت قبول کرنے اور ملاقات کرنے کو مریض کی عیادت کرنے اور جنازے میں حاضر ہونے پر فضیلت دی گئی ہے، کیونکہ اس میں زندہ کے حق کو پورا کرنا ہے جو کہ میت سے اولیٰ ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے لو دعیت الی قراء الغمیم لا آجبت، یعنی اگر مجھے مقام غمیم میں بھی بکری کے پائے کی دعوت دی جائے تو میں قبول کروں گا۔ غمیم مدینہ سے کئی میل دور ایک جگہ کا نام ہے۔ رمضان المبارک فتح مکہ کے سال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب اس جگہ پہنچے تو روزہ نہ رکھا اور نماز قصر کی۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔